ناظرین، بھارت میں جوں انتخابات کا وقت قریب آ رہا ہے، مودی سرکار اپنی شکست کو دیکھتے ہوئے اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آئی ہے۔ انتخابات میں شکست کے خوف سے مودی سرکار بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ مودی جس کی پالیسیوں سے بھارتی ووٹرز نالاں ہیں، اس نے اپنے سیاسی مخالفوں کو دبانے کے لیے ایک جانب بلا جواز گرفتاریاں شروع کر رکھی ہیں تو دوسری جانب انہیں مالی طور پر بھی نقصان پہنچانے کے حربے آزمائے جا رہے ہیں۔ بھارت میں اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت کانگریس کی جانب سے یہ الزام عائد کیا گیا کہ اس کی پارٹی کے رہنماؤں کے بینک اکاؤنٹس کو مودی سرکار کے حکم پر منجمد کر دیا گیا۔ اس حوالے سے اپوزیشن جماعت کانگریس کے رہنما راہل گاندھی کا کہنا ہے کہ انتخابات سے صرف ایک ماہ قبل ہماری جماعت کے بینک اکاؤنٹس منجمد کر دیے گئے، جس کی وجہ سے الیکشن مہم چلانے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں۔ راہل گاندھی نے اس حوالے سے سنجیدہ سوالات اٹھاتے ہوئے کہا کہ کہاں ہے الیکشن کمیشن آف انڈیا، کہاں ہیں عدالتیں اور کہاں ہے میڈیا؟ کوئی بھی اس حوالے سے نہیں بول رہا۔ یہ صرف بینک اکاؤنٹس منجمد نہیں ہوئے بلکہ بھارت کی جمہوریت کو منجمد کر دیا گیا ہے۔ بھارت میں سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پر اس صورتحال کے حوالے سے کہا گیا کہ مودی سرکار انتخابات میں اپنی شکست کو دیکھ کر مکمل طور پر بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ ہندوتوا نظریے کی حامل بی جے پی کا مکروہ چہرہ پہلے ہی بھارت سمیت دنیا پر عیاں ہو چکا تھا، مگر انتخابات سے قبل اس طرح کی منفی حرکات سے اب یہ جماعت کھل کر سامنے آ گئی ہے اور جیت کے لیے کسی بھی حد کو پار کر سکتی ہے۔ امریکہ اور یورپی ممالک جنہیں دیگر ملکوں کے انتخابات تو متنازع نظر آتے ہیں، کیا وہ بھارت میں انتخابات سے قبل ہونے والی اس پری پول دھاندلی کا کوئی نوٹس لیں گے یا صرف پاکستان میں ہی مداخلت کی جائے گی؟ بھارت کے نام نہاد جمہوری دعووں کا پول کھل چکا ہے اور جمہوریت کے سب سے بڑے دعوے دار ملک میں انتہائی پست سوچ رکھنے والا گروہ قابض ہو چکا ہے۔ ناظرین، اب تو انڈیا میں لوک سبھا کے انتخابات سے چند ہفتے قبل ملکی سیاست میں ہلچل دیکھنے میں آ رہی ہے۔ اس حوالے سے تازہ پیش رفت نئی دہلی کے وزیر اعلیٰ اور عام آدمی پارٹی کے سربراہ اروند کیجریوال کی گرفتاری ہے۔ انڈین نیوز چینل NDTV کے مطابق اروند کیجریوال کو انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے مبینہ شراب پالیسی فراڈ کیس میں گرفتار کیا ہے۔ تحقیقاتی ایجنسی اس کیس میں منی لانڈرنگ کے زاویے سے جانچ کر رہی تھی۔ اروند کیجریوال آزادی کے بعد سے انڈیا کی تاریخ کے پہلے وزیر اعلیٰ ہیں جنہیں ان کے عہدے پر ہوتے ہوئے گرفتار کیا گیا۔ اروند کیجریوال اور ان کی اہلیہ کے موبائل فون ضبط کر لیے گئے اور ان کے گھر پر موجود 2 ٹیبلٹس اور ایک لیپ ٹاپ سے بھی ڈیٹا منتقل کیا گیا۔ دوستو، بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے سیاسی حریف اور دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کو گرفتار کیا گیا، لیکن ان کی گرفتاری نے کرپشن کے خلاف جنگ کرنے والے ایک رہنما کو بدعنوانی کے الزامات سے لڑنے والا لیڈر بنا دیا۔ اس گرفتاری کو ان کے سیاسی کیریئر کی ایک اور کامیابی میں بدل دیا۔ ایک IRS افسر سے سیاستدان بننے والے اروند کیجریوال نے 2012 میں عام آدمی پارٹی کی بنیاد رکھی۔ 2011 میں کانگریس حکومت کی کرپشن کے خلاف مہم چلانے اور اپنی کرپشن مخالف بیانیے کی وجہ سے کیجریوال پہلے ہی خاصی مقبولیت حاصل کر چکے تھے۔ 2013 میں دہلی کی قانون ساز اسمبلی کے انتخابات میں عام آدمی پارٹی دہلی کی دوسری سب سے بڑی جماعت بن کر ابھری۔ انڈین نیشنل کانگریس کے ارکان کی حمایت سے حکومت بنانے میں کامیاب ہوئی۔ اروند کیجریوال کو دہلی کا وزیر اعلیٰ منتخب کیا گیا۔ اپنے پہلے دور حکومت میں ہی بجلی اور پانی کے بلوں میں سبسڈی، سرکاری اسکولوں میں بہتری اور صحت کے بنیادی ڈھانچے کو اپ گریڈ کر کے اروند کیجریوال بطور وزیر اعلیٰ مقبولیت کی بلندیاں چھونے لگے۔ اروند کیجریوال 2013 سے دہلی اسمبلی انتخابات میں مسلسل زبردست انتخابی کامیابیاں سمیٹ رہے ہیں، لیکن وہ لوک سبھا کے الیکشن میں کبھی کامیاب نہیں ہوئے۔ 2022 میں ان کی پارٹی نے پنجاب میں ریاستی انتخابات میں کلین سویپ کیا اور 117 میں سے 92 نشستیں جیت کر سب کو حیران کر دیا۔ اروند کیجریوال تقریباً ایک دہائی قبل اس وقت سرخیوں کی زینت بنے جب وہ سرگرم کارکن انا ہزارے کی کرپشن کی مخالف ٹیم کا ایک حصہ تھے۔ 2011 میں اس مہم کے دوران وہ 2 مرتبہ بھوک ہڑتال پر بیٹھے اور لوک پال یعنی محتسب سے سیاسی کرپشن کو لگام دینے کا مطالبہ کیا۔ 2014 کے لوک سبھا کے انتخابات میں کانگریس کی اتحادی حکومت بننے کی توقع کی جا رہی تھی، لیکن انا ہزارے کی کرپشن مخالف مہم نے ان توقعات پر پانی پھیر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ انا ہزارے کی مہم اور کانگریس مخالف جذبات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس وقت بھارتیہ جنتا پارٹی 282 نشستیں جیت کر حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اب بھی کیجریوال مودی کے لیے بڑا خطرہ ہے، کیونکہ ان انتخابات میں مودی کو اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ تو حاصل ہے لیکن عوامی مقبولیت نہیں ہے، اس لیے اب ایسے اوچھے ہتھ کنڈے کیے جا رہے۔ لیکن ناظرین، اس کے ساتھ انڈیا کچھ اور بھی ارادے رکھتا ہے۔ انڈیا نے چاند پر قدم رکھ کر ایک نئی تاریخ رقم کی تھی، مگر اب ان کی توجہ آسمان کی بجائے سمندر کی گہرائیوں پر ہے۔
यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इंडिया ऐसा क्यों कर रहा है। तो जवाब बस इतना सा है कि इंडिया समंदर की गहराइयों में छुपी कीमती मादनियात की तलाश में ये सब करना चाहता है, जिसे वो एक रोशन मुस्तकबिल की कलीद समझता है, और साथ ही लोगों को मोदी के हामी किया जा रहा है। इंडिया के पास पहले से ही बहरे हिंद के गहरे पानियों में तहकीक के लिए 2 लाइसेंस मौजूद हैं। ताहम समंदर की गहराइयों से कीमती मादनियात के हसूल के लिए बड़ी आलमी ताकतों के माबैन जारी दौड़ में शामिल होने के लिए इंडिया ने मजीद 2 लाइसेंसों के लिए दरख्वास्त दी। चीन, रूस और इंडिया समेत दीगर कई ममालिक समंदरों की सतह से हजारों मीटर नीचे मौजूद मादनी वसाइल कोबाल्ट, निकल, तांबा, मैग्नीज जैसी अहम और कीमती धातों के बड़े ज़खायर तक पहुंचने के लिए कोशां इस पर काम कर रहे हैं। मामला बस यहाँ नहीं रुकता, बल्कि इस शोबे में आगे बढ़ने से बिजली से चलने वाली गाड़ियाँ और बैटरी टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करने और फिर माहौलियाती तब्दीली के खिलाफ मौसर अंदाज में लड़ने में मदद भी मिलेगी। लेकिन दोस्तों, इसे इंडिया यानी वही इंडिया जो दुनिया भर में टेक्नोलॉजी की तरक्की की बात करता है, यहाँ से मुतअद्दिद नौजवान गुर्बत और बेरोजगारी की वजह से रूस गए। हुकूमत खुद उस पर खामोश है, जबकि खबर आई है कि वो तमाम नौजवान रूस पहुंच चुके हैं और उसी हुकाम ने उन्हें ज़बरदस्ती अपनी फ़ौज में भर्ती कर लिया। ये इंसानी स्मगलिंग की सबसे बड़ा वाक़या है जिस पर इंडिया खुद खामोश है। दोस्तों, इसी तरह मोदी के ज़ेर साया भारतीय खुफिया एजेंसी रा किराए के गुंडों और कातलों का गिरोह बन गई है। मारखोर ने उस पर से पर्दा उठा लिया। भारत में सरकारी तफ्तीश के मुताबिक अमेरिका में सिख रहनुमा की कत्ल की साजिश में भारतीय एजेंट मुलव्विस थे। इन भारतीय एजेंटों का तलब भारतीय खुफिया एजेंसी रा से था। मारखोर के मुताबिक भारत अब अपने भूंडे तरीके पकड़े जाने पर उन कातिल एजेंटों को रॉग एजेंट करार देकर सरकारी सरपरस्ती पर पर्दा डालना चाहता है। अमेरिकी हुकूमत ने भारत से मुतालबा किया कि जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अमेरिकी सिख लीडर गिरफ्तवंत सिंह पन्नू की भारतीय एजेंटों के जरिए कत्ल की साजिश का इंकशाफ गुज़श्ता साल नवंबर में हुआ। अमरीकी हुकाम का कहना था कि भारतीय खुफिया एजेंट मज़कूरा सिख लीडर को कत्ल करना चाहते थे। मज़कूरा सिख लीडर भारतीय हुकूमत और नरेंद्र मोदी की शिद्दत पसंद पॉलिसियों का सख्त तरीन नाक़िद है। दोस्तों, मारखोर ने सिर्फ भारतीय एजेंसी रा पर से पर्दा नहीं उठाया, बल्कि अफगानिस्तान हुकूमत को भी बता दिया कि उन्होंने किससे पंगा लिया। अफगान शहर कंदार में खुदकुश धमाके के नतीजे में 21 अफराद हलाक हो गए। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक धमाके से जख्मी होने वाले तकरीबन 50 अफराद को अस्पताल मुंतकिल किया गया। तालिबान हुकूमत के मुताबिक खुदकुश धमाका सुबह 8 बजे मकामी बैंक के सामने हुआ। बरतानवी मीडिया के मुताबिक धमाके के वक्त बैंक के बाहर सरकारी मुलाजमीन तनख्वाहों की वसूली के लिए जमा थे। अब तक किसी गिरोह ने धमाके की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। अब तक जब अफगानिस्तान पर मारखोर का साया था तो सब कुछ ठीक जा रहा था, लेकिन अब मामलात खुद अफगानिस्तान ने खराब कर दिए, सो अब खुद ही भुगत रहे हैं।